السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیات ہیں۔ سورہ آل عمران کا ایک بڑا حصہ غزوہ احد پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ان آیات میں غزوہ احد کے واقعے کو تفصیل سے ذکر فرما کر اس واقعے سے ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے بہت سی باتیں رہبری کی، سیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمائی۔ غزوہ احد میں جیسا کہ گزشتہ یہ بتایا گیا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ حالانکہ یہ غزوہ شروع میں فتح ہو چکی تھی مسلمانوں کو، لیکن کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے فتح شکست سے بدل گئی، جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور جنگ کا میدان بالکل پلٹ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی
وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اب آگے بتایا جائے گا کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ کامیابی جو اللہ نے دی تھی یہ شکست میں بدل گئی، اور یہ جو حالات آئے غزوہ احد میں کہ 70 صحابہ شہید ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، ان حالات کے پیچھے کیا راز ہے؟ سب سے پہلے تو فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمتیں مت ہارو اور غم نہ کرو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اور کئی لوگ زخمی ہو چکے تھے، تو ظاہری اعتبار سے تو ایمان والے مغلوب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا، ایمان والا جو ہے ہمت نہیں ہارتا، وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، کیونکہ مقابلے میں شہادت بھی ہوتی ہے، زخمی بھی ہوتے ہیں، کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامی بھی آتی ہے، لہذا غم نہ کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آخر کار تم ہی غالب رہو گے، سربلند ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم ہی کو سربلندی عطا کرے گا نتیجے کے اعتبار سے، بشرطے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر دنیا میں ایمان والا اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا رہے، ایمان کے تقاضے ہیں، عبادات ہیں، معاشرت ہیں، معاملات ہیں، یہ ایمان کے تقاضوں کو اگر پورا کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی سر بلندی اور کامیابی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ غم نہ کرو، سر بلند تم ہی رہو گے بشرطے کہ ایمان ہو۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت جو آتی ہے، وہ کس وجہ سے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، مصر کے فاتح، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ ہم نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور کئی دن ہو گئے فتح نہیں ہو رہی ہے، اور فرمایا کہ میرے پاس 8000 فوج ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اور مزید فوج بھیجیں، اور طریقہ بھی بتائیں کہ کیسے اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ جب یہ خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر پڑھ کر رونے لگے، کہنے لگے کہ 8000 مسلمان ہیں، فوجی ہیں، اور کہتے ہیں کہ قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے پھر بھی فتح نہیں ہو رہی، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے جواب لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا غور کرو، جائزہ لو کہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اور جب جائزہ لیا گیا تو ایک سنت چھوٹی گئی، ایک سنت چھوٹی تھی، وہ مسواک کی سنت تھی۔ سوچیں، ایک سنت کے چھوٹنے پر اللہ کی نصرت میں تاخیر ہو رہی ہے، اور قلعے کا محاصرہ 8000 فوج ہے، اس کے باوجود فتح نہیں ہو پا رہی۔ اگر ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا، ہمارے فرائض، ہماری واجبات، ہمارا دین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 8000 ہیں، 8000 ہی رہو، میں 4000 مزید فوج بھیجتا ہوں، 12000 ہو جاؤ گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اور 4 آدمی بھیجے،
حضرت زبیر، حضرت عبادہ، حضرت حذیفہ، حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا یہ 4,000 کے برابر ہیں ایمانی قوت کے اعتبار سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ حالات کی سختی کی وجہ سے گھبرانا نہیں، حالات کی سختی کی وجہ سے نہ گھبرانا ہے، نہ ہمتیں ہارنا ہے۔ یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ حالات میں ایمان والا جمع رہتا ہے کیونکہ ایمان ہے اس کے پاس۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سربلندی تمہاری ہی رہے گی۔ سربلندی ایمان والوں کو ہی ملتی ہے، بشرطے کہ ایمان ہو حقیقت کے ساتھ۔ اور اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ ڈرو مت، سربلند تم ہی رہو گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ساری ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، جو بات نبیوں سے کہی وہ بات اللہ نے اس امت سے کہی ہے، بشرطے کہ یہ امت ایمان سیکھے، اپنا ایمان بنائے، ایمان کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو لائے۔ پھر آگے تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو۔ غزوہ احد میں جو حادثہ ہوا، جو شہادتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ تسلی دیتے جا رہے ہیں اور اس کی وجوہات اور اس کی حکمتیں بیان کر رہے ہیں کہ کیا وجہ۔ اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں جو ہوتی ہیں، ہم حالات جب آتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہوتی ہے کوئی پہچان نہیں پاتا، اس لیے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ احد میں جو حالات پلٹے، جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زخمی ہو گئے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، یہ قیامت تک کے لیے رہبری دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تسلی دی، فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بین الناس۔ فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی تسلی، کتنا بڑا اطمینان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور قیامت تک ایمان آنے والے ایمان والوں کو۔ اگر پہنچے ہیں تمہیں زخم، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، کیا مطلب؟ تمہارے 70 ساتھی شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں، تو گھبراتے کیوں ہو؟ فقد مس القوم قرح مثلہ، اس قوم کو بھی اس جیسے زخم پہنچ چکے ہیں، اس قوم کو بھی ایسے زخم پہنچ چکے ہیں۔ کب؟ بدر میں ان کے 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے۔ اگر تمہیں احد کے میدان میں زخم لگا ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو انہیں بھی بدر میں یہ تکلیف پہنچ چکی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، ایمان کے ساتھ تکلیفیں، ایمان کے ساتھ موت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے پاس ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایمان کے ساتھ تکلیف بھی پہنچتی ہے تو گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ ایمان کے لیے، ایمان کے ساتھ موت آتی ہے تو جنت ہے۔ یہ 70 جو مارے گئے وہ تو جنت میں گئے، شہید ہوئے، اور یہ جو 70 بدر میں ان کے مارے گئے یہ سب جہنم میں گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے، اپنا نظام بتا رہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ جو دن ہیں، نُدَاوِلُهَا، گھماتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، جیسے سردی گرمی، رات اور دن، اسی طرح کامیابی ناکامی، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا رہتا ہے۔ وہ اس وقت کامیاب تھے،
اب تم کامیاب ہو. اس وقت ان کا پانسا پلٹا تھا، آج تمہارا پانسا پلٹا ہے. لہذا جو ہے یہ دنیا جو ہے کیا ہے، الٹ پلٹ ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. کبھی اللہ تعالیٰ ایک قوم کو غالب کرتے ہیں، کبھی دوسرے کو. اسی لیے حالات سے بندہ دھوکہ نہ کھائے. حالات آتے جاتے رہتے ہیں. کبھی آدمی پر خوشحالی کے حالات ہیں تو کبھی جو ہے ناگواریوں کے حالات ہیں، کبھی بیماریوں کے حالات ہیں تو کبھی صحت کے حالات ہیں، کبھی تنگدستی کے حالات ہیں تو کبھی فراخی کے حالات ہیں. تلک الایام. اسی لیے اگر یہ بات اگر آدمی سوچ لے، تلک الایام نداولها بین الناس. دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت کے مطابق حالات بدلتے رہتے ہیں. جب بندہ اس کو سوچ لیتا ہے تو پھر کیا ہے، اچھے حالات پر وہ اکڑتا نہیں، برے حالات پر وہ مایوس نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں تغیر ہے. دنیا حال کے بدلنے کا نام ہے. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک حال رہے گا، ہمیشہ خوشحالی رہے گی. ہم فیہا خالدون. وہ نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ، وہاں کا رہنے والا ہمیشہ. اور یہاں ایسا نظام نہیں ہے. یہ گھوم ہاں اللہ تبارک و تعالی یہاں تو دنیا کو بدلتے رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ سمجھا رہے ہیں. آدمی دیکھے، کسی کو اقتدار ملا ہے، وہ ایک امتحان ہے. کسی کے پاس نہیں ہے، یہ جو عربی میں نداولها، دول کہتے ہیں اصل میں لوٹا. لوٹا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. پہلے کوئی استعمال کر رہا تھا، آج کوئی اور استعمال کرے گا. آج ہم استعمال کر رہے ہیں تو کل آنے والا کوئی اور استعمال کرے گا. تو نداولها بین الناس. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے حکمتیں بیان فرما رہے ہیں. ایمان والوں پر آزمائشیں جب آتی ہیں، حالات جب آتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکمتیں ہوتی ہیں. خاص طور پر غزوہ احد میں جو حالات آئے، جو تکلیفیں پہنچی، اللہ نے اس میں کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں. بات غزوہ احد کی ہو رہی ہے، لیکن ہر ایمان والا اپنی ذاتی زندگی میں اور اجتماعی طور پر اس کا جائزہ لے. حالات اللہ کی طرف سے جو آتے ہیں اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے. یہ طے ہے یہ بات، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدلنے کے لیے آتے ہیں. یہاں غزوہ احد میں فرمایا کہ یہ حالات کیوں آئے. سب سے پہلی بات وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ حالات اس لیے لائے کہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے دوسرے لوگوں کو کہ میرے بندے ایمان والے ایمان کی نسبت پر تکلیفیں اٹھا کر کیسے جمے ہوئے ہیں، کیسے استقامت ہے. بڑے سے بڑی مشقت کو برداشت کر رہے ہیں لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ. لیکن یہ جو منافق ہیں، منافق قربانی کا وقت آتا ہے، تقاضوں کا وقت آتا ہے، بہانے بنا کر جان چھڑا کر بھاگ جاتے ہیں. سختی کے موقع پر یہ امتحان ہوتا ہے مخلص کا، غیر مخلص کا. اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں میرے بندوں میں صبر دیکھو کیسا ہے، میرے بندوں میں استقامت دیکھو کیسی ہے، میرے بندوں کے اندر جماؤ کیسا ہے، دیکھو ان کی ہمتیں دیکھو. یہ ہے ولی. اسی لیے جب حالات آتے ہیں تو بندہ صبر کرے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے. یہ سب سے پہلے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہ ہم آزماتے ہیں ایمان والوں. آزماتا وہ ہے جس کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. پھر آزمانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خوبیوں کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں.
دین کی نسبت پر ان پر جب حالات آئے تو یہ کیسے اپنے آپ کو جمائے، ایمان کے لیے تکلیفیں برداشت کر کے کیسے ایمان پر یہ لوگ جمے رہے۔ ان کے مقابلے میں جب حالات دوسروں پر آئے جن کے ایمان میں کمزوری تھی یا نفاق تھا، انہوں نے کیا کیا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اسی لیے چلے تھے 1000 لوگ، 700 رہ گئے، 300 واپس آ گئے۔ عبداللہ ابن ابی کئی منافقوں کا ذہن بنا کر غزوہ احد سے، میدان احد سے واپس لے کر واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایک سب سے پہلی حکمت۔ دوسری چیز وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تمہیں شہید بنانا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں شہادت کا مرتبہ دینا چاہتے ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ، تم میں سے بعض کو شہداء، شہید بنانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ 70 صحابہ اس میں شہید ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، یہ صحابہ جو شہید ہوئے ہیں احد کے میدان میں۔ اللہ کرے اس کے پیچھے میرا نظام تھا کہ میں ان کو شہادت کا مقام دینا چاہ رہا تھا، اور شہادت کا مقام بہت اونچا ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو اس کی جان جا رہی ہے، مگر اللہ کے پاس اس کی عزت، اس کا مقام، اس کی قدر کتنی بڑی ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، جنت میں حاضر ہو جاتا ہے، جنت میں اس کو داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑا مقام ہم انہیں دینا چاہ رہے تھے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جسم کے ساتھ کیسا کیا گیا، ان کے ناک کو، ان کے کان کو کاٹا گیا، مسلح بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو، آپ جو ہے نا، آپ برداشت کر نہیں پائے، آپ جو ہے نا، آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ کے بڑے پیارے چچا تھے، آپ کے جو ہے بڑے محبوب، ہم عمر، دوست کے مقام پر، دوست کی طرح رہتے تھے۔ جب آپ نے اپنے چچا کو دیکھا کہ اللہ کے دین کی نسبت پر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہلوا بھیجا کہ آپ خوش ہیں اس بات سے کہ تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہو جائیں۔ دیکھو مقام قیامت تک کے لیے دے دیا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اسی لیے قیامت کے دن جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کو جو مقام عطا فرماتے ہیں، اللہ کے راستے کی نسبت پر جو تکلیفیں برداشت کرتے گئے، جنہوں نے قربانیاں دی، اپنی جان کی، اللہ تعالیٰ اس مقام کو دیکھ کر قیامت کے دن افسوس کریں گے، لوگ کہیں گے لو ان ابداننا قرضت بالمقاریض، کاش ہمیں اللہ کے راستے میں تکلیفیں آتی اور ہمارے بدنوں کو قینچیوں سے کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کر دیے جاتے، وہ تو ختم ہو جاتی بات، لیکن یہ جو مقام، یہ جو درجے مل رہے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی کہ ان لوگوں کو کیا وجہ ہے کہ ان کے کام بن گئے، ان کی کامیابی ہو گئی، ان کو جیت مل گئی، ان کو دنیا مل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ محبت نہیں ہے، یہ مہلت ہے۔ اس کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھائیں، اس کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور پھر آگے فرمایا وَلِيُمَحِّ، بلکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، اور مہلت جب دیتا ہے، مہلت دیتے دیتے جب پکڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا انہیں جو ہے
معاف بھی نہیں کرتے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے کہ جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، لیکن جب پکڑنے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو غزوہ احد میں صحابہ پر جو حالات آئے ہیں ان حالات کی حکمتیں بیان فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں رہبری کر رہے ہیں کہ قیامت تک ذاتی زندگی میں اور اجتماعی زندگیوں میں جو ناگواریاں جو حالات آتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی مشیت اور حکمت ہوتی ہے، کہ اللہ ہی کی مشیت ہوتی ہے، اسی کے چاہنے سے ہوتا ہے. اللہ نے چاہا تو ہوا. یہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے اس میں اللہ کی مشیت تھی. اس مشیت کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اللہ ان کو شہادت کا مقام دینا چاہ رہے تھے. اللہ ان کو شہادت کا مقام دینا چاہ رہے تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہ رہے تھے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. دیکھو ان کا ایمان کتنا طاقتور ہے. ایمان کی نسبت پر آنے والی تکلیفوں کو مشقتوں کو برداشت کر کے اپنے ایمان پر ایمان کے تقاضوں پر جم رہے ہیں. اور رہی بات نافرمانوں کو جو مہلت دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ان کو دنیا مل گئی، ان کو دوہدے مل گئے، ان کی چاہت مل گئی. نہیں، واللہ لا يحب الظالمین. اور پھر آگے فرمایا اور ایک اور حکمت وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ تعالیٰ پاک صاف کرنا چاہتے ہیں ایمان والوں کو. ایمان والوں کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ ایمان والوں کو پاک صاف کرنا چاہتے. محص یمحص تمحیص. تمحیص کہتے خالص کر دینا، ان کے ایمان کو خالص کر دینا. میل کچیل گناہوں کا آدمی دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں کا میل کچیل لگ جاتا ہے، تو حالات جب آتے ہیں تو وہ حالات اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. بیماری آتی ہے تو بیماری اس کے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی لیے حالات جب آئیں تو بندہ مطمئن رہے، اللہ کی طرف رجوع ہو، یہ میرے لیے خیر ہے، یہ اللہ سے عافیت مانگنا ہے. لیکن کیا ہے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اللہ تبارک و تعالی کافروں کو بتدریج مٹانا چاہتے ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پھر آگے فرمایا دیکھو ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ. پورا غزوہ احد کا واقعہ اپنے ذہن میں رکھ کر ان آیتوں کا ترجمہ پڑھنا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. کیا خیال ہے تمہارا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں یوں ہی پہنچ جاؤ گے؟ جنت تو ایمان والوں کے لیے ایک انعام ہے، اور یہ انعام ملتا ہے کس کے لیے؟ انعام سے پہلے ایک محنت ہے جو اللہ کی نسبت پر جنہوں نے مجاہدہ برداشت کیا، جنہوں نے قربانیاں دی. جنت بہت بڑی نعمت ہے جہاں پر اللہ کا دیدار ہے، جہاں اللہ کی رضا ہے. وہ کیا خیال ہے تمہارا کہ ان تدخلوا الجنہ، جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، ایسے کیسے ہوگا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. پھر دوبارہ وہی فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو تم میں سے جنہوں نے پوری محنت کی، مجاہدہ کیا، قربانی دی. اللہ نے ابھی ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے کوششیں کی تم میں سے، اللہ کے دین کے لیے تکلیفوں کو
مصیبتوں کو برداشت کیا، صبر کیا، ایمان پر آنے والی مشقتوں کو برداشت کیا۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو اللہ ظاہر نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، دنیا دیکھ لے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نسبت پر آنے والی مشقتوں کو کیسے برداشت کرتے ہیں، کیسے جو ہے جھیلتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا۔ جنت تو بڑی قیمتی چیز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جنت کا ایک چابک کہتے ہیں جو جانور کو مارنے کا جو چابک ہوتا ہے، ایک چابک کے برابر جو جگہ ہے پوری دنیا اور دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک روایت میں ہے جنتی عورت جو دوپٹہ پہنتی ہے اس کی قیمت دنیا و ما فیہا کے خزانے پورے نہیں کر سکتے۔ ابھی سوچے لباس کیسا ہوگا، اتنی قیمتی جنت مفت کیسے مل سکتی ہے، اتنی قیمتی۔ تو آدمی اپنی زندگی میں اللہ کے لیے اپنے تقاضوں، اپنے خواہشات کو، اپنے حرام تقاضوں کو قربان کرے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیے تو جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ زندگی تو ایک مسلسل جہد مسلسل ہے، مسلسل کوشش کا نام ہے۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، تقاضوں کو قربان کر کے اللہ کا حکم پورا کرنا، خواہشات کو قربان کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، صبر کرنا، یہ ساری چیزیں، اور یہ صبر کرتے کرتے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے کرتے آدمی جب چلتا ہے تو پھر اللہ اسے انعام دیتے ہیں، اپنا دیدار اور اپنی رضا کے لیے بلاتے ہیں، اللہ اپنی رحمت میں جنت میں بلاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ۔ غزوہ احد سے پہلے جب غزوہ بدر ہوا تو کچھ لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان لوگوں کی تمنا تھی کہ اگر ہمیں کچھ موقع مل جائے تو ہم بھی بتائیں گے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کو کہ ہمارے دلوں میں کیسی اللہ کے دین کی عظمت ہے، قدر ہے۔ ہماری اللہ کے دین کے مقابلے میں ہماری جان کی، ہمارے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ بڑا ہے، اس کا دین بڑا ہے، اس کے سامنے ہماری جان اور مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں بس موقع ملے تو ہم بتائیں گے، یہ بات کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ من، البتہ تحقیق تم یقیناً موت کی تمنا کر رہے تھے، تم تو آرزو کرتے تھے شہادت کی کہ ہمیں موقع آ جائے، بدر میں شریک نہیں ہوئے، اللہ ہمیں موقع دے تو ہم اللہ کے راستے میں جان دے دیں گے، ہم اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں گے۔ من قبل ان تلقوہ، پہلے اس سے کہ تم موت کے ساتھ ملاقات کرتے، اس سے پہلے جو ہے نا آپ، تمہارے جذبات، تمہارے جو ہے ارادے، تمہاری ہمتیں ایسی تھی کہ ہم جو ہے اللہ کے لیے ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ تو پھر ہوا کیا؟ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تحقیق کہ تم دیکھ چکے اس کو، موت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، وہ بھی شہید ہوئے، وہ بھی شہید ہوئے، وہ بھی شہید ہوئے، اپنی آنکھوں سے موت کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو غزوہ احد میں بلکہ غزوہ احد میں تو حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب صحابہ، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد میں ایک بات یہ بھی پیش آئی کہ اس غزوے میں ایک
ایک بات یہ پھیلی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہ خبر جو ہے پھیل گئی۔ وہ اصل اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شکل و صورت ہوتی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو افراتفری کا ماحول تھا، تو ایک بات چل پڑی، تو بس تو اس میں اب صحابہ بھی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید ہو گئے۔ تو ادھر جو ہے مقابلے پر آنے والے دشمنوں کی خوشی کی انتہا نہیں۔ اس موقع پر جو ہے کچھ لوگ ایک قسم صحابہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ہم جی کے کیا کریں، چلو ہم بھی جان دے دیں۔ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اب ہم کیا کریں، اب دین پر کیا، اب دین ہمیں کون سکھائے گا، اب دین پر کیسے ہم باقی رہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچنے لگے، کچھ لوگ واپس، تو فوراً اس موقع پر آیت اتری وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو خبر تھی، وہ جب پتا چلا کہ یہ خبر غلط ہے، تو مسلمان سب کے سب جو ہے نا بس جم گئے اپنے موقف پر اور مقابلے پہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو جمع کیا اور مقابلہ ہوا، اور مقابلے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایمان والوں کو ایک تنبیہ فرمائی، وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ صرف اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہیں، خدا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ شہید نہیں ہو سکتے، آپ پر موت نہیں آ سکتی، یہ وضاحت کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایک اس میں تربیت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وقت پر، جب آپ کی وفات ہونے والی ہے، اس موقع پر صحابہ کو یہ وہم پیدا نہ ہو کہ آپ کا انتقال نہیں ہو سکتا۔ ایک ذات ہے اللہ کی ذات جو حی ہے، جو زندہ ہے، جو قیوم ہے، سنبھالے ہوئے ہے، ورنہ تو اللہ کے علاوہ ہر مخلوق پر زندگی کو ختم ہونا ہے۔ تو فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل، کتنے پیغمبر گزر چکے ہیں، سب آئے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا، قیامت کے قریب انہیں بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد پھر ان کی طبعی وفات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، بھلا یہ بتلائیے کہ اگر آپ وفات پا جائیں یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم على اعقابکم، پلٹ جاؤ گے اپنے ایڑیوں کے بل، کیا دین سے پھر جاؤ گے، کیا کفر اختیار کر لو گے؟ تنبیہ ہو رہی ہے جنہوں نے اس غزوے میں تھوڑی سی ہمتیں ان کی کمزور ہو گئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ شہید ہو گئے ہیں، تو اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ایک نہ ایک دن تو انہیں دنیا سے جانا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ ہر ذات کو
موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو کیا دین سے پلٹ جاؤ گے؟ ایک سوال، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، ایک سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پیغمبروں کو بھی موت آتی ہے، پیغمبر بھی شہید ہوئے ہیں۔ وقتلهم الانبیاء بغیر حق ویقتلون النبیین بغیر الحق، اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو شخص اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو الٹے پاؤں پھر جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی بھی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں۔ یہ صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے، اللہ کو کسی چیز کا نقصان ایسا نہیں، اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آدمی سوچے کلمہ چھوڑے گا، اسلام چھوڑے گا تو اللہ کا کیا نقصان ہوا؟ ساری کائنات نافرمان ہو جائے، اللہ کے نظام میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ ساری کائنات نیک ہو جائے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ ہے، رب ہے، جتنے بھی اعمال بندہ کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے، اس کا نتیجہ اور فائدہ بھی اپنی ذات کے لیے، اور جتنی برائیاں انسان کرتا ہے اس کا نتیجہ اور اس کی سزا بھی اس کی ذات کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی غزوہ احد میں جب یہ بات پھیل گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو اس موقع پر کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ قائم رہے گی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اور اگر کوئی دین سے پھرے گا تو نقصان کس کا ہے؟ آدمی یہ بات جو ہے نا سوچنا ہے۔ بعض مرتبہ زندگیوں میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی جو ہے دین چھوڑ دیتا ہے، عمل چھوڑ دیتا ہے، عمل چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ غلط ہے، اس کا نقصان اس کی ذات کو ہوگا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو، شکر گزاروں کو بہترین بدلہ دے گا۔ ثابت قدم رہنے والوں کو اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ہمیشہ بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے، زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور کئی لوگ زخمی ہوئے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو سبق دے رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اختیار نہیں ہے کسی نفس کو کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم کے بعد۔ موت اور حیات انسان کے اختیار میں نہیں ہے، موت اور حیات اللہ کے قبضے میں ہے۔ اسی لیے اللہ کی صفت ہے المحیی الممیت، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ غزوے میں چلے گئے تو انتقال ہو گیا، اگر نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ بچ جاتے؟ نہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی جان کو بھی، کسی کو بھی موت آتی ہے اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ
اللہ کا حکم ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کیسے بہادر، کیسے سپہ سالار، لیکن جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کسی نے کہا کہ موت سے ڈر کر روتے ہو؟ فرمایا نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی مخلوق آئی ہے سب کو دنیا سے جانا ہے اور جا رہے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن میں اس لیے رو نہیں رہا کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، بلکہ اور نہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں، بلکہ فرمایا اللہ کی نسبت پر، اللہ کے دین کی نسبت پر سر سے لے کر پاؤں تک میرے بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں جس پر تیر کا یا تلوار کا زخم نہ لگا ہو۔ جانتے ہو میں رو کس لیے رہا ہوں؟ اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہادت نصیب نہیں ہوئی، میں گھر میں مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کو تو سیف من سیوف اللہ کا لقب، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار تھے۔ اللہ کی تلوار کو دشمن کیسے توڑ سکتا ہے؟ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، لکھا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے۔ موت اپنے وقت سے ایک سیکنڈ نہ آگے آ سکتی ہے نہ پیچھے۔ کسی کی موت کا جو وقت جو لکھا ہوا ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر ایک سانس اسے زیادہ نہیں دے سکتے، ایک سانس۔ تو علاج کیوں؟ اب آدمی سوچتا ہے علاج کیوں کرائیں؟ علاج اس لیے کرانا ہے کہ سنت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار ہو تو علاج کراؤ، سنت سمجھ کر علاج کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اور شفا مقدر نہیں ہے تو پھر جو کچھ خرچ کیا ہے شفا، صحت پر، علاج پر، اللہ اسے ثواب دیں گے۔ باقی موت کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ ڈاکٹر ٹال سکتا ہے، نہ دوائیں ٹال سکتی ہیں، ایک سانس نہیں بڑھا سکتے۔ وما كان لنا، اس طرح یہ سوچنا، کیا سوچنا کہ یعنی میدان غزوے میں نہ جاتے تو بچ جاتے، نہیں۔ پھر فرمایا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، نیک عمل سے، دین سے، عزت چاہنا، دنیا میں نام اور شہرت چاہنا، نؤتيه منها، ہم اس کو دے دیتے ہیں اس میں سے کچھ۔ ٹھیک ہے بھی لے لے، دنیا کو سامنے رکھ کر تو کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور اس میں بھی وعدہ نہیں ہے، اس میں بھی وعدہ نہیں ہے، لیکن اگر نیت صحیح ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، جو شخص آخرت کا ارادہ کرے، بدلے کا، مجھے اللہ سے لینا ہے، آخرت میں لینا ہے، اللہ سے لینا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس میں سے دیں گے۔ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں کرو گے وہاں کاٹو گے۔ دنیا کمانے والوں کو دنیا مل جائے گی، آخرت کمانے والوں کو آخرت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنے ہر عمل سے آخرت بناؤ، اپنے ہر عمل سے آخرت بناؤ۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهُ، پھر فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزاروں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے انہیں بہت بہترین بدلہ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وما کتنے نبی قاتل معه، ان کے ساتھ مل کر جو ہے مقابلہ کیا، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والوں نے، بہت سے نیک لوگوں نے۔ یہ بتایا جا رہا ہے دشمنوں سے مقابلہ کرنا، غزوہ احد میں جو جہاد کیا گیا یہ صرف اس امت ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کے ساتھ مل کر یہ کام کیے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن نے صاف فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا، ان کی بات ہمیں سنا رہے اللہ تعالیٰ، انہوں نے
اپنی ہمت کو کمزور نہیں کیا، سستی نہیں کی. فما وہنوا، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں نہیں آئی، آخرت سے نفرت نہیں آئی ان کے اندر. لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو تکلیف انہیں پہنچی، چاہے وہ زخمی ہو چاہے وہ شہادت ہو، اس وجہ سے ان کی ہمتیں کمزور نہیں ہوئی. وما ضعفوا، نہ انہوں نے کمزوری بتائی. وما استکانوا، اور نہ دشمنوں کے سامنے وہ دبے. بڑی بڑی آزمائشیں ان پر آئیں، ان کے پاؤں میں لغزشیں نہیں آئیں. صحابہ کرام جس طرح جم کر، جس طرح اپنے آپ کو جمائے تھے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے جس طرح وہ جمے تھے اس طرح تم بھی اپنے آپ کو جماؤ. حضرات صحابہ کی زندگیاں اس کے لیے کیسے وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے قدموں کو جمایا، نہ ان کی ہمتیں کمزور، نہ ان کے ارادے کمزور، نہ وہ کسی دشمن کے سامنے دبے. وَمَسْتَكَانُوا، دشمن کے سامنے جھک جانا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو گرم تیل میں ڈال دیا اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایمان نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کو بھی اس طرح ڈال دیں گے. رونے لگے تو بادشاہ نے کہا ڈر گئے؟ کہا نہیں، میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کے بقدر اگر جانیں ہوتی ایک ایک کر کے میں قربان کر دیتا. یہ ہے وَمَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے، جمنے والوں پر اللہ محبت کرتے ہیں. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، ان کی باتیں کیا تھیں، ان کی زبان پر کیا جملے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی زبان پر بھی یہ جملے لاؤ. کیا کہتے تھے وہ؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، وہ کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ہماری زیادتیوں کو، جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں اپنے معاملے میں، ان کو بھی معاف کر دے. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اے اللہ ہمارے قدموں کو تو جما دے دشمنوں کے مقابلے. اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے. فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. یہ ان کی دعائیں ہوتی تھی، ان کی دعائیں ہمیں سکھائی سنائی جا رہی ہیں. ہم بھی یہ دعائیں کہ اللہ کے راستے میں مقابلہ کر رہے ہیں لیکن اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور ثابت قدمی مانگ رہے ہیں. ہوا کیا؟ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دے دیا، مال غنیمت اتنا دیا کہ اٹھا نہیں سکتے تھے. وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ اللہ دیں گے. دیکھیں سبحان اللہ، آخرت کا جب تذکرہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے حسن ثواب الآخرہ، بہترین بدلہ. بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے عمل کا بدلہ آخرت سے لیں، آخرت میں لیں، کیونکہ وہاں جو ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے واللہ یحب المحسنین، نیکی کے کام کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. جو اچھے کام کرے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ شمار ہوگا. اللہ تعالی ہمیں نیک بندے بننے کی توفیق نصیب فرمائے. جب نیکی زندگیوں میں آتی ہے، جب ہمارے اندر نیک اعمال آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.